اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الخامس فی بدایت السبق وقدره وترتیبه ينبغي ان يكون بدایت السبق یوم الاربعاء كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من شيء بدع یوم الاربعاء الا وقد تم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں جاری تھی۔ ایسی نورانی کتاب جسے مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے طلاب کے لیے تحریر فرمایا تاکہ وہ افراد جو اپنے گھر سے تحصیل علم کے لیے نکلتے ہیں، خواہ وہ حوزہائے علمیہ میں آتے ہیں، خواہ وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، کسی بھی مقام مکتب میں جا کر وہ تحصیل علم کر رہے ہیں، ان کے لیے ان نقاط کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ تحصیل علم کے مراحل میں ترقی کر سکیں۔ لہٰذا یہ کتاب قطعی طور پر حوزہائے علمیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام طلاب علم کے لیے مفید ہے۔ وہ اس پر توجہ کریں اور اس کے نقاط سے استفادہ کریں۔ آج ہم اس کتاب کی 5ویں فصل میں داخل ہوئے ہیں اور اس فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ الظاہر 3 مطالب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ مطالب ان 3 سے زائد اس فصل میں قابل ذکر ہیں۔ پہلا مطلب جس کی طرف وہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ سب کے آغاز سے متعلق ہے کہ ایک طالب علم کو اپنا درس کس دن سے شروع کرنا چاہیے، یعنی وہ کون سے اوقات ہیں 24 گھنٹے میں اور ہفتے کے 7 دنوں میں کہ جن میں انسان کو اپنے درس کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ اس کا یہ درس اس کے لیے مبارک ثابت ہو، اس کے لیے مفید ثابت ہو۔ اور دوسرا مطلب جس کی طرف مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ درس اور سبق کی مقدار ہے کہ ایک طالب علم کو کتنا سبق پڑھنا چاہیے۔ اساتید بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ انہیں کتنا سبق طالب علم تک منتقل کرنا ہے، اور طالب علم بھی اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ کتنا سبق اسے استاد سے وصول کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا مطلب جسے مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ سبق کی ترتیب ہے۔ ان 3 مطالب کے آغاز میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مطلب کا آغاز یعنی فی بدایت سبق سے کر رہے ہیں، اور یہاں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہفتے کے دنوں میں بدھ کے دن کا انتخاب کرنا چاہیے، جسے فارسی میں چہارشنبے کہا جاتا ہے، اور حوزہائے علمیہ میں بھی یہ مرسوم ہے کہ وہ درس کا باقاعدہ آغاز بدھ کے دن سے کیا کرتے ہیں، اور قدیم میں بھی یہی سنت رائج تھی حوزہائے علمیہ میں، اور اساتید کی بھی انفرادی طور پر یہی روش تھی کہ وہ یوم شروع بدھ کے دن کو یعنی چہارشنبے کو قرار دیا کرتے تھے، جسے عربی زبان میں یوم الاربعاء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ہے کہ جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اس نورانی متن میں بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مطلب نہیں جس کا آغاز بدھ کے دن سے ہوا ہو اور وہ تمام نہ ہو، یعنی جو کار خیر بھی آپ بدھ کے دن آغاز کریں گے وہ اپنے پایۂ تکمیل تک یقیناً پہنچے گا۔ لہٰذا انسان کو اپنے تمام امور میں بدھ کے دن کا انتخاب کرنا چاہیے اور بدھ کے دن اپنے امور کو آغاز کرنا چاہیے۔ پھر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس بدھ کے دن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے ہماری اسلامی تعلیمات میں۔ کیوں اس کو اہمیت حاصل ہے؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خداوند متعال نے نور کو خلق فرمایا ہے۔
لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بدھ کے دن کو منحوس شمار کیا جاتا ہے اور منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا معاشرے میں لوگ بدھ کے دن اپنے کام کے آغاز سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہاں یقینی بات ہے، مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے، ایک ایسے علاقے میں زندگی بسر کر رہے تھے جہاں یہ چیز سمجھی جاتی تھی۔ اگر آج بھی کہیں ایسا سمجھا جاتا ہے، یعنی بدھ کے دن کو نحس شمار کیا جاتا ہے، تو یہ مطلب درست نہیں ہے۔ مرحوم خواجہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بدھ کا دن برخلاف اس تصور کے کہ جسے عوام تصور کرتی ہے کہ بدھ کا دن منحوس ہے، منحوس دن نہیں ہے بلکہ مبارک دن ہے۔ کیوں مبارک دن ہے؟ چونکہ خداوند متعال نے اس دن نور کو خلق فرمایا تھا، اور یہ دن منحوس ہے تو ان لوگوں کے لیے منحوس ہے کہ جو اس نور کا انکار کرتے ہیں جسے خداوند متعال نے خلق فرمایا ہے۔ پس ان لوگوں کے لیے منحوس ہے جو انکار کرتے ہیں نور کا، اور وہ افراد جو نور کے معترف ہیں، نور کے معتقد ہیں، ان لوگوں کے لیے یقینی بات ہے مبارک نہیں ہے، چونکہ وہ کافر نہیں ہے، وہ انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ مطلب ہے جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے پیراگراف میں اور پہلے مطلب سے متعلق بیان کر رہے ہیں، جو سبق کے آغاز سے متعلق ہے۔ میں اس متن کی عبارت آپ کی خدمت میں قرأت کرتا ہوں۔ وہ افراد جن کے پاس کتاب موجود ہے وہ کتاب سے اس کو مطالعہ کریں، اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ ہماری اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ یہ متن موجود ہوگا، آپ وہاں اس کو ملاحظہ فرمائیں اور وہاں سے اس کو متوجہ ہوں اور اس کی طرف نگاہ کریں۔ مرحوم خواجہ اس فصل کا آغاز اس طرح سے کر رہے ہیں کہ الفصل الخامس، یعنی 5ویں فصل کس موضوع پہ ہے؟ فی بدایت سبق، یعنی سبق کے آغاز سے متعلق ہے، وقدر ہی اور سبق کی مقدار سے متعلق ہے، وترتیب ہی اور سبق کی ترتیب سے متعلق ہے کہ اس میں کیا ترتیب کو مد نظر رکھا جائے۔ آغاز کس طرح سے فرما رہے ہیں؟ آغاز فرما رہے ہیں ینبغی ان یکون بدایت السبق یوم الاربعاء، یعنی سزاوار ہے، یعنی ضروری ہے کہ ایک طالب علم کے سبق کا آغاز یوم اربعاء ہونا چاہیے، اور اس چیز کی طرف آپ متوجہ ہوں کہ یوم اربعاء عربی زبان میں اسی بدھ کو کہتے ہیں جسے فارسی زبان میں چہارشنبے کہا جاتا ہے۔ یعنی ینبغی ان یکون بدایت السبق یوم الاربعاء، یعنی سزاوار ہے کہ درس کا اور سبق کا آغاز بدھ کے دن سے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرے کہ بھئی بدھ کے دن درس کا آغاز کیوں کیا جائے، تو مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں کہ کما قیلا، یہ میرا قول اسی قول سے ماخوذ ہے کہ جسے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا اسی فرمان کو اخذ کر کے میں اپنی طرف لے کر آیا ہوں، اور کتاب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ درس کا آغاز بدھ کے دن سے کیا جائے۔ ما من شیء، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے، بدع، کہ جس کا آغاز ہو، یعنی اس کو اگر آپ مجہول پڑھیں تو بدع یعنی جس کا آغاز ہو، اور اگر اس کو معلوم پڑھیں یعنی بدع یعنی جس کا آغاز کیا جائے، تو بہتر ہے اس کو مجہول پڑھا جائے تاکہ زیادہ مفید واقعہ ہو۔ ما من شیء بدع، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا آغاز ہو یوم الاربعاء، بدھ کے دن، الا مگر یہ کہ قد تما، وہ چیز جو ہے وہ بتحقیق اور بے شک کیا ہوگی، تمام ہو جائے گی اور اپنے نتیجے تک اور انجام تک پہنچے گی۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان ذیشان میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے درس کا اور اپنی روزمرہ زندگی کے تمام معاملات کا آغاز بدھ کے دن سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ازدواجی زندگی سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، تو بدھ کا دن آپ کے لیے مبارک دن ہے۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو یقیناً
یہ مطلب بزرگان نقل کر رہے ہیں تو حوزہائے علمیہ قدیم میں یہ بات مرسوم تھی۔ یقیناً وہ متدین افراد کہ جو عام سکولوں اور کالجز میں یا مکتب میں قدیمی زمانے میں پڑھتے تھے، وہ بھی اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کی رعایت کرتے ہوئے بدھ کے دن کا انتخاب کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نئے طالب علموں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا، آپ اپنے درس کا آغاز کریں تو آپ کو استاد کی بات کا احترام کرنا چاہیے اور بدھ کے دن کا انتخاب کرنا چاہیے درس پڑھنے اور درس کے آغاز سے متعلق۔ پھر یہاں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلُّ عَمَلٍ، یعنی ہر وہ عمل، من اعمال الخیر، یعنی اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نیک بختی کے لیے اپنے گھر میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، یعنی آپ نے نیا گھر بنایا ہے اور آپ اس گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، یا آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ عروس کو اور زوجہ کو اور بیوی کو اپنے گھر لانا چاہتے ہیں، یا اور بھی کوئی آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کسی چیز کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں، کسی پل کا، کسی مسجد کا، کسی امام بارگاہ کا، یا کسی پلازا کا، یا کسی بھی چیز کا، تو اس کے لیے یہ فرما رہے ہیں وَكُلُّ عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ، اور ہر وہ عمل کہ جس کا تعلق اعمال خیر سے ہے، یعنی اعمال شر کا ذکر نہیں کر رہے، کل عمل من اعمال الخیر لا بد، یعنی اس کے لیے یہ ضروری ہے ان یوقع یوم الاربعاء، کہ وہ واقع ہو بدھ کے دن، یعنی اس کا آغاز بدھ کے دن سے کیا جائے۔ وذالک، بھئی خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء بدع یوم الاربع الا وقد تم، رسول خدا کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شے جس کا بدھ کے دن سے آغاز ہو وہ چیز تمام اور پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ یہ آپ کی بات درست، لیکن اتنی تاکید کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر عمل خیر کا آغاز بدھ سے کیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ذالک، اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ وذالک، میں اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں بدھ کے آغاز سے متعلق؟ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأن یوم الاربعاء یوم خلق اللہ فیہ النور، یوم الاربعاء یعنی چہارشنبے یعنی بدھ کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن خداوند متعال نے نور کو خلق کیا ہے۔ وہوا، اور یہی بدھ کا دن جو ہے وہ یوم نحس، یہی بدھ کا دن منحوس بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے منحوس ہے؟ فی حق الکفار، یعنی ان کفار کے حق میں کہ جو انکار کرتے ہیں خداوند متعال کا، جو انکار کرتے ہیں نور الہی کا، اور نور الہی کو اپنے جو ہے وہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ان کفار کے لیے یہ بدھ کا دن جو ہے وہ منحوس ہے۔ باقی تمام مؤمنین کے لیے یہ بدھ کا دن منحوس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فَيَكُونُ، پس ہوگا یہ بدھ کا دن مبارکن للمؤمنین، پس یہ بدھ کا دن مؤمنین کے لیے مبارک ہے، اور دیگر افراد کے لیے یہ بدھ کا دن کیا ہوگا؟ منحوس قرار پائے گا۔ یہ پہلا مطلب جو ہے وہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب یہاں سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے مطلب کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے درس کی مقدار، یعنی ایک طالب علم کو کتنی مقدار میں اور کس مقدار میں درس پڑھنا چاہیے۔ یہ نقطہ اساتید کے لیے بھی قابل توجہ ہے کہ ایک استاد کو اپنے طالب علم کے لیے کتنا درس پڑھانا چاہیے اور کتنا درس اس کو منتقل کرنا چاہیے کہ جسے وہ برداشت کر سکے، جسے وہ تحمل کر سکے، جسے آسانی کے ذریعے سے وہ ہضم کر سکے، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اما قدر السبق، یعنی سبق کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ فی الابتداء، یعنی آغاز میں۔ آج ہی بچہ مدرسے کے اندر داخل ہوا ہے، اسکول کے اندر گیا ہے، یونیورسٹی کے اندر گیا ہے، اور آج اس کا یوم شروع ہے، اور آپ اسے 5 صفوں کا درس جو ہے نا وہ پڑھا دیتے ہیں، تو اس کے لیے وہ دشواری کا باعث بنے گا۔ اما قدر السبق فی الابتداء، یعنی طالب علم ابتداء میں آیا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یا ہر کتاب کے آغاز میں درس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، ہر ٹرم کے آغاز میں
کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ ہر سیمسٹر کے آغاز میں کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ فرما رہے ہیں فینبغی، یعنی یہ سزاوار ہے، ضروری ہے کہ ان یکون قدر السبق للمبتدی بقدر ما یمکن بالاعادۃ مرتین بالرفق والتدریج، یعنی سبق کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ ایک ابتدائی طالب علم آسانی کے ساتھ 2 مرتبہ اس سبق کا تکرار کر سکے، یعنی آسانی کے ساتھ، تدریج کے ساتھ وہ 2 مرتبہ اپنے اس درس کو پڑھ سکے، اتنی مقدار ہونی چاہیے، اس سے زیادہ مقدار نہیں ہونی چاہیے۔ اذا طال السبق، اگر سبق طولانی ہو جائے، فی الابتدا یعنی آغاز ہی میں اگر استاد زیادہ سبق پڑھا دے، واحتاج الی الاعادہ 10 مرات، اور ایک طالب علم کو اس سبق کے تکرار کے لیے اور اعادہ کے لیے 10 مرتبہ اس کا تکرار کرنا ضروری ہو، فہوا فی الانتہاء ایضاً، تو درس کے انتہا میں بھی اسی طرح ہوگا، یعنی جب آغاز میں وہ 10 مرتبہ ایک سبق کا تکرار کر رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو پہلے دن بھی کرے گا، دوسرے دن بھی کرے گا، تیسرے دن بھی کرے گا، اور پھر سال کے آخر تک جب وہ انتہا تک پہنچے گا تو وہ اپنے درس کا بار بار یعنی 10 مرات تکرار کرے گا، اور اس طرح سے اسے عادت ہو جائے گی کہ ہر درس کا 10 مرتبہ وہ کیا کرے؟ تکرار کرے، اور یہ عادت جو ہے، یہ عادت اس کے لیے درست نہیں ہے، اس عادت کو ترک کرنا اس طالب علم کے لیے دشوار ہو جائے گا، اور پھر یہ طالب علم کند ذہنی کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا، یعنی جب تک اس طالب علم کا تکرار 10 مرتبہ ایک درس کا نہ ہو، اسے درس ہی نہیں سمجھ آئے گا اور یہ مشکلات کا شکار رہے گا۔ لہٰذا آغاز ہی میں ایک مربی کو، ایک استاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طالب علم کو اس کی صلاحیت اور اس کی مقدار کے مطابق درس اس کے حوالے کرے۔ لہٰذا میں ایک دفعہ پھر اس عبارت کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کی تطبیق میں آسانی سے تطبیق کر سکیں۔ فَأَمَّا قَدْرُ السَّبَقِ، یعنی سبق کی مقدار، فِي الْإِبْتِدَاءِ یعنی آغاز میں، فَيَنبَغِي یعنی سزاوار ہے، أَن يَكُونَ قَدْرُ السَّبَقِ لِلْمُبْتَدِئِ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ بِالْإِعَادَةِ مَرَّتَيْنِ بِالرِّفْقِ وَالتَّدْرِيجِ، یعنی آغاز میں درس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ینبغی سزاوار ہے، ان یکونا کہ ہونی چاہیے، قدر السبق یعنی سبق کی مقدار ہونی چاہیے، کس کے لیے؟ للمبتدی یعنی ابتدائی طالب علم کے لیے سبق کی مقدار ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ بقدر یعنی اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ ما یمکن بالاعادۃ مرتین، کہ جسے ممکن ہو 2 مرتبہ تکرار کرنا۔ یہ جو 2 مرتبہ تکرار کر رہا ہے، بالرفق یعنی آسانی سے تکرار کر رہا ہے، والتدریج اور تدریجاً اس کا وہ کیا کر رہا ہے؟ تکرار کر رہا ہے۔ فَأَمَّا إِذَا طَالَ السَّبْقُ، لیکن اگر یہ سبق کی مقدار اتنی نہیں ہے بلکہ سبق کی مقدار کیا ہے؟ طولانی ہو جاتی ہے۔ اما اذا طال السبق یعنی سبق کی مقدار فی الابتداء آغاز ہی میں، واحتاج اور اس طالب علم کو یہ ضرورت ہے، الی الاعادۃ کہ وہ اس سبق کا تکرار کرے اس آغاز کے مراحل میں 10 مرات یعنی 10 مرتبہ اس کا وہ تکرار کرے، فہو فی الانتہاء ایضاً کذالک، تو یہ طالب علم اس کتاب کے جب آخر میں پہنچے گا، اس ٹرم اور سیمسٹر کے جب آخر میں پہنچے گا، تب بھی اس کی حالت یہی ہوگی کہ وہ درس کو سمجھنے کے لیے 10 مرتبہ اس کا کیا کرے گا؟ تکرار کرے گا۔ کیوں تکرار کرے گا سیمسٹر کے آخر میں، ٹرم کے آخر میں اور کلاس کے آخر میں اور کتاب کے آخر میں؟ لأنہ یعتادہ کذالک، چونکہ اس طالب علم نے اس 10 تکرار کرنے کی، 10 مرتبہ تکرار کرنے کی عادت بنا ڈالی ہے، اور یہ جو اس نے عادت بنا ڈالی ہے، وَلَا يُتْرَكُ تِلْكَ الْإِعَادَةِ، اور یہ جو اعادہ کرنے کی، تکرار کرنے کی جو اس کی یہ 10 مرتبہ کی عادت ہے، یہ عادت جو ہے یہ ترک نہیں ہوگی بِجُهْدٍ کثیر۔ اگر اس بِجُهْدٍ کثیر سے پہلے ایک اللہ لگا لے تو عبارت میں حسن آ جائے گا، اور یہاں پر ظاہراً ہونا بھی چاہیے، الا بِجُهْدٍ کثیر، یعنی وَلَا يُتْرَكُ تِلْكَ الْإِعَادَةِ، اور یہ اعادہ 10 مرتبہ اعادے کی عادت ایک طالب علم سے ترک نہیں ہو پائے گی، الا بِجُهْدٍ کثیر، مگر یہ کہ وہ طالب علم بار بار مشقت کرے، بار بار محنت کرے، بار بار کوشش کرے، تاکہ اپنی اس عادت کو وہ اپنے وجود سے ختم کر سکے۔
وقد قیل، اور بتحقیق یہ مطلب بھی بزرگ علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ الدرس حرف والتکرار الف، کہ انسان کا درس اگر ایک حرف ہے تو اس ایک حرف کا تکرار 1000 مرتبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تاکید کیوں کی ہے بزرگان نے؟ اس تاکید کی بنیادی وجہ یہی تھی تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے درس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور پھر اپنے ذہن سے اپنے قلب تک منتقل کرے تاکہ اس پر وہ عمل کر سکے۔ لہٰذا اتنا موقع انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ ایک درس اتنا پختہ کر لے انسان کہ وہ اس کے ذہن سے اس کے قلب نورانی تک منتقل ہو اور اس قلب نورانی سے اس کے اعضاء و جوارح تک منتقل ہو سکے۔ لہٰذا انسان کو جو درس پڑھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس حد تک اسے اس کا تکرار کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا مطلب جو ہے نا، یعنی تیسرا مطلب اس فصل سے متعلق جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ تیسرا مطلب جو تھا وہ ترتیب درس سے متعلق تھا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُبْتَدِأَ بِشَيْءٍ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى فَهْمِهِ وَالْأَسَاتِيذُ كَانُوا يَخْتَارُونَ لِلْمُبْتَدِئِ صِغَارَاتِ الْمُتُونِ أَقْرَبُ إِلَى الْفَهْمِ وَالضَّبْطِ فَيَنبَغِي أَن يُعِيدَ السَّبْقَ بَعْدَ الضَّبْطِ وَالْإِعَادَةِ كَثِيرًا وَلَا يَكْتُبُ الْمُتَعَلِّمُ شَيْئًا لَا يَفْهَمُهُ فَإِنَّهُ يُورِثُ قَلَالَةَ الطَّبْعِ وَتُذْهِبُ الْفِطْنَةَ وَيُضَيِّعُ الْأَوْقَاتَ۔ یہ اس پیراگراف میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کچھ مطالب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پہلا مطلب جس کی طرف مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے درس کا آغاز کرتا ہے تو اسے درس کے آغاز میں اس مقدماتی سٹیج میں آسان درس کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی ایسا درس انتخاب کرے جو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو۔ لہٰذا اگر کسی بھی علم سے متعلق کوئی کتاب اٹھا رہا ہے تو سب سے پہلے اس علم کی مقدماتی اور بنیادی ترین کتاب کو اٹھائے جس کو سمجھنا آسان ہو، جو اس کے لیے ہضم کرنا آسان ہو، اور پھر آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے وہ ارتقائی مراحل کی طرف جو ہے نا وہ آگے بڑھے۔ لہٰذا بزرگ علماء کی روش یہ تھی کہ جب وہ اپنے طلاب علوم دینی کو حوزۂ علمیہ میں بالخصوص، چونکہ ہم حوزۂ علمیہ سے متعلق بات کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہونا چاہیے، اور یہی قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ وہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ حوزۂ علمیہ میں بزرگ علماء کی یہ روش تھی کہ جب کوئی طالب علم دینی مدارس میں آتا تھا تو اسے اس آغاز کے مراحل میں صرف اور نحو کی ابتدائی کتابوں کی طرف متوجہ کرتے تھے، انتہائی کتابیں نہیں پکڑا دیتے تھے۔ یعنی آغاز ہی میں وہ طالب علم جو مدرسہ علمیہ میں آیا ہے اس کو چاہیے کہ اس آداب المتعلمین کو پڑھنے کے بعد باقاعدہ وہ ابتدا میں صرف کی ابتدائی ترین کتاب، جسے آپ امثلہ کہہ لیں، پھر اس کے بعد شرح امثلہ کہہ لیں، پھر صرف میر کہہ لیں، یا اس قسم کی جو سہل کتابیں، اور آج کل جدید اس میں نحو مقدماتی، صرف مقدماتی اور اس قسم کی کتاب جو ہے نا وہ ان کا آغاز کیا جائے تاکہ ان کو سمجھنا ایک طالب علم کے لیے آسان ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ابتدائی مراحل میں سیوطی یا مغنی یا اس قسم کی کتابیں پڑھا دیں گے تو یہ طالب علم کی سمجھنے میں دشواری کا باعث بنے گا، وہ بہت محنت کرے گا، دقت کرے گا، زیادہ تکرار کرے گا، اور یہ آہستہ آہستہ اس کے کسالت کا باعث بنے گی، اور پھر یہ اس درس کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر حوزہ علمیہ سے فرار کر جائے گا۔ ہمارے مدارس علمیہ میں ابواب الصرف پکڑا دی جاتی ہے کہ آپ اس کو رٹا لگائیں۔ یہ ایک جہت سے تو ٹھیک ہے کہ طالب علم کو صیغوں کی پہچان ہوتی ہے، لیکن یہ طالب علم جو مدرسے میں آ رہا ہے اس کی آغاز ہی سے اگر ابواب الصرف پکڑا دی جائے اور سارا دن اس کو کہا جائے کہ تم رٹا لگاتے رہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ طالب علم جو دینی مدارس کو ایک خاص کانسیپٹ اپنا ذہن میں لے کر وہ دینی مدارس کی طرف آیا ہے وہ فرار کرے گا۔ آپ کو چاہیے آپ اسے آغاز میں آداب المتعلمین کی طرف لے کر جائیں، آپ اس کو احکام دینیہ، احکام شرعیہ کی تعلیم دیں، آپ اس کو اخلاقیات کی تعلیم دیں، آپ اس کو صرف اور نحو کی ابتدائی کتابوں سے آشنا کروائیں۔ جب وہ سیوطی کی سطح تک پہنچ جائے یا جب وہ صرف سادہ کی سطح تک پہنچ جائے تب جا کر آپ اس کو ابواب الصرف اگر پکڑائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آغاز ہی میں آپ اس کو ایسی کتاب کا رٹا لگوا رہے ہیں اور وہ الفاظ ان سے مانوس بھی نہیں ہیں،
خصوصاً ہمارے برصغیر کے طالب علم جو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے دینی مدارس میں آتے ہیں، جنہوں نے صحیح طرح سے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ اگر انہیں ابواب الصرف کا رٹا لگانے کے لیے کہیں گے تو یہ عربی کے جو گرامر کے جو الفاظ ہیں، یہ گرامر کے الفاظ سے وہ مانوس نہیں ہے، رٹا لگاتے رہیں گے لیکن بات ان کے نہ پلے پڑے گی نہ ان کے دل کے اندر اترے گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان چیزوں سے متنفر ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ کچھ ایسی اخلاقیات، کچھ ایسی مانوس چیزوں کو اضافی کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے جس سے اس کا قلب دینی تعلیم کی طرف راغب ہو جائے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم عبارت کو آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ یہاں پر عبارت کی طرف توجہ کریں۔ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي، یعنی سزاوار ہے، ان یبتدع بشیء، کہ آغاز کیا جائے ایک ایسی چیز کے ذریعے سے، یکونو، کہ وہ شے کیا ہو، اقرب الی فہمہ، کہ وہ شے اس کے فہم کے قریب ترین ہو، یعنی ایسا مقدماتی متن ہو جسے سمجھنا اس کے لیے آسان ہو، 2 + 2 = 4 کا فارمولہ اس کے لیے ہو، تاکہ وہ آسانی سے اس کو سمجھ جائے اور اپنے دل سے اپنے قلب تک منتقل کرے اور اعضاء و جوارح تک منتقل کرے اور اس پر وہ عمل کرے۔ لہذا وہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ اخلاقیات ہونی چاہیے، وہ احکام فقہی ہونی چاہیے، وہ قرآن ہونا چاہیے، وہ ایسی نورانی احادیث جو ابتدائی مرحلے میں اس کے لیے مفید ہیں وہ ہونی چاہیے۔ والاساتیذ، یعنی اساتید قدیم، جو حوزہائے علمیہ کے قدیمی استاد ہوا کرتے تھے، ان کی یہ روش تھی، یعنی قانو، وہ اساتید کیا کیا کرتے تھے؟ یختارون للمبتدئی، وہ اس مبتدی اور ابتدائی طالب علم کے لیے اختیار کیا کرتے تھے کیا چیز؟ صغارات المتون، یعنی چھوٹے چھوٹے متن ان کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ انتخاب کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ صغارات المتون کی یہ خصوصیت تھی کہ اقرب الی فہم والضبط، کہ وہ سمجھ کے بھی زیادہ قریب ہوا کرتے تھے، اور ضبط یعنی اگر طالب علم انہیں حفظ کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ وہ انہیں حفظ بھی کر سکتا تھا۔ فَيَنبَغِي، پس سزاوار ہے، أَن يُعِيدَ السَّبْقَ بَعْدَ الضَّبْطِ، کہ وہ اپنے درس کا اعادہ کرے بعد الضبط، یعنی جب اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، استاد کے پاس گیا، اس کا حضور استاد کی طرف تھا، وہ جو درس پڑھا رہا تھا متوجہ تھا، اور بعد میں اس کو وہ تحریر کر رہا ہے اپنے ذہن کی اس تختی پر۔ جب اس نے اپنے ذہن کی تختی پر اس درس کو لکھ لیا تو اب وہ اس کا کیا کرے گا؟ تکرار کرے گا۔ اس مطلب کی طرف مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں فَيَنبَغِي، یعنی سزاوار ہے، أَن يُعِيدَ، کہ وہ طالب علم اس درس کا اعادہ کرے، یعنی أن يُعِيدَ سب کا درس کا اعادہ کرے، سبق کا اعادہ کرے۔ کب اعادہ کرے؟ بعد الضبط، جب اس نے اپنے ذہن میں اس کو کیا کر لیا ہے؟ ذہن نشین کر لیا ہے اور ضبط کر لیا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں وَالْإِعَادَةِ كَثِيرًا، یعنی اعادہ تو کرے لیکن اعادہ کثیر کرے تاکہ اچھی طرح سے پختہ ہو جائے، رچ بس جائے، اور اس سے پھر وہ انفقاق اختیار نہ کرے اور جدائی اختیار نہ کرے۔ پھر فرما رہے ہیں مرحوم خواجہ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ اہم نقطہ یہ ہے وَلَا يَكْتُبُ الْمُتَعَلِّمُ شَيْئًا لَا يَفْهَمُهُ، یعنی ایک طالب علم کو اگر اپنی کلاس میں کسی مطلب کی طرف متوجہ نہیں ہوا، سمجھ نہیں آئی ہے، تو اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب کے کونے میں اس کے متعلق حاشیہ لگانا شروع کر دے۔ یعنی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے اور الٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں حاشیہ لگا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا بنے گا؟ اس کا نتیجہ عزیزان محترم یہ بنے گا کہ کل کو جب آپ کو وہ سبق سمجھ آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو حاشیہ لگایا ہے وہ غلط ہے، تو آپ اپنے نفس کو ملامت کریں گے۔ یعنی آج آپ پہلے مرحلے میں ہیں، سال 2 سال بعد جب اوپر والے مرحلے میں جائیں گے اور متوجہ ہو جائیں گے تو اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ میں کس قدر نافہم تھا کہ میں نے غلط حاشیہ لگایا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے نفس کو ملامت کریں گے جب دوبارہ رجوع کریں گے۔ تو ایک مطلب، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ کتاب کسی دوسرے طالب علم تک منتقل ہو جاتی ہے اور وہ اس مطلب کو سمجھ جاتا ہے، تو وہ کہے گا کہ کس قدر بے وقوف آدمی تھا کہ جس نے غلط حاشیہ لگایا ہے اور غلط نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ مطلب کو سمجھا نہیں ہے وہ حاشیہ نہ لگائے،
اور کتاب پہ حاشیہ نہ لگائے بلکہ اپنے دفتر دل پر حاشیہ لگائے، اور اضافی کوئی کاپی ہے تو اس کے اوپر حاشیہ لگائے، اور اگر کتاب پر بھی کوئی حاشیہ لگانا ہے تو بے وقت ضرورت حاشیہ لگائے۔ بیجا قسم کی کتابوں کو کالا کرنا ایک طالب علم کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَلَا يَكْتُبُ الْمُتَعَلِّمُ شَيْئًا، یعنی متعلم کوئی چیز نہ لکھے۔ کیا چیز نہ لکھے؟ لا يفهمه، کہ جس چیز کو وہ سمجھا نہیں ہے اس چیز کو تو وہ ہرگز نہ لکھے۔ کیوں؟ اگر وہ لکھے گا تو اس کا نتیجہ کیا بنے گا؟ فَإِنَّهُ يُورِثُ قَلَالَةَ الطَّبْعِ، یعنی اگر وہ لکھے گا تو یہ لکھنا اس کے اندر ایجاد کرے گا کیا؟ قلالۃ الطبع، یعنی سستی طبع، ضعف طبع۔ یہ ضعف طبع اگر اس کے اندر ایجاد ہو جائے گا، کمزوری مزاج اس کے اندر آ جائے گی، تو اس کمزوری مزاج سے یہ طالب علم کند ذہنی کی طرف جو ہے نا وہ جائے گا۔ وَتُزْحِبُ الْفِتَنَ، اور اس سے اس طالب علم کے ذہن میں وہ جو چالاکی اور وہ جو زیرکی اور وہ جو فطانت پائی جا رہی ہے، وہ فطانت اس کے ذہن سے کیا ہوگی؟ آہستہ آہستہ نکل جائے گی۔ اور ایک اہم نقطہ اس کے ساتھ یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر آپ لکھیں گے بغیر سمجھے ہوئے تو اس سے آپ کا وقت بھی تو ضائع ہوگا نا۔ آج آپ لکھ رہے ہیں، کل آپ مجبور ہوں گے کہ اس کو مٹائیں، مٹانے کے لیے آپ کو ربڑ کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ آپ کی سیاہی وہاں سے مٹ جائے اور آپ اس کے اوپر دوبارہ لکھ سکے، یا اگر دوبارہ نہ بھی لکھے تو کم از کم آپ کا یہ لکھا ہوا کسی دوسرے ایسے شخص کے پاس نہ جائے کہ جو آپ کو ملامت کرے۔ لہٰذا آپ کا وقت اس چیز میں ہدر ہوگا اور ضائع ہوگا۔ وَيُضَيِّعُ الْأَوْقَاتِ، یعنی یہ لکھنا آپ کے وقت کو ضائع کرے گا۔ لہٰذا یہ مطلب بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ آگے کثرت تکرار سے متعلق، تأمل سے متعلق، درس میں غور و فکر سے متعلق ایک مطلب بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي، یعنی سزاوار ہے کیا؟ أَن يَجْتَهِدَ فِي الْفَهْمِ، ایک طالب علم درس کو سمجھنے میں کیا کرے؟ جد و جہد کرے، کوشش کرے کہ اپنے استاد کے حضور جب وہ بیٹھ رہا ہے تو کلاس میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو درس پڑھنے کے لیے بالکل تیار کر کے وہ کلاس روم میں جائے۔ کیسے وہ تیار ہو کے کلاس روم میں جا سکتا ہے؟ کلاس روم میں تیار ہو کر جانے کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ انسان رات کو جو کل اس نے درس پڑھنا ہے اس کو باقاعدہ وہ ایک دفعہ مطالعہ کرے، اس میں ان نکات کو یادداشت کرے جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یا جن سے متعلق اس نے اپنے استاد سے یا سوال کرنا ہے، یا ان پہ خاص توجہ دینی ہے کہ جب استاد اس مطلب کو بیان کر رہا ہے تو وہ اچھی طرح سے اس مطلب کو سمجھے، چونکہ وہ مطلب کیا ہے؟ دقیق ہے۔ پس پہلے مطالعہ ہو، پھر درس میں جائے، استاد سے اچھی طرح سے مطلب کو پک کرے، پھر جب استاد سے مطلب لینے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آیا ہے آرام کرنے کے بعد دوبارہ اس درس پر توجہ دے کہ استاد محترم نے کیا کہا تھا۔ یہ 3 دفعہ مطالعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ باقاعدہ اس کا مباحثہ کرے کسی کے ساتھ تاکہ اس کے درس کا اچھی طرح سے تکرار ہو، اور مباحثے کے اندر اس کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ کیا ہوں؟ برطرف ہوں، یا اپنی برطرف ہوں یا طرف مقابل مباحثی کی غلط فہمیاں جو ہے وہ برطرف ہوں۔ پھر جا کر اس کا مطالعہ کرے اپنی خوابگاہ میں، اور پھر دوبارہ جب اگلے دن استاد کے پاس آئے تو پھر اگر گزشتہ درس کے اندر کوئی غلطی یا کوئی مخالطہ رہ گیا ہے تو استاد سے دوبارہ پوچھے کہ بھئی یہ کل کا جو درس تھا اس میں یہ کوسچن میرے ذہن میں باقی رہا ہے، آپ میری اس کے سلسلے میں رہنمائی کریں۔ لہٰذا مرحوم خواجہ اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَنبَغِي، یعنی سزاوار ہے، أَن يَجْتَهِدَ فِي الْفَهْمِ، کہ طالب علم جد و جہد کرے سمجھنے میں، من الاستاد، یعنی استاد سے درس کو پک کرنے میں، سمجھنے میں طالب علم کیا کرے؟ جد و جہد کرے۔ بالتأمل، یعنی یہ جد و جہد کیسی ہوگی؟ غور و فکر کرے۔ وہ غور و فکر کیسے ہوگا؟ کلاس میں جانے سے پہلے ہوگا، کلاس میں جاتے وقت ہوگا، اور کلاس سے آنے کے بعد ہوگا، اور رات کو دوبارہ مطالعے کرنے کے وقت ہوگا۔ یہ تأمل کرے ان تمام مراحل میں۔ بالتأمل والتفکر وکثرت التکرار، یعنی ان تینوں چاروں مراحل میں یہ تأمل بھی کرے گا، تفکر بھی کرے گا، اور پھر بعد میں اس کا زیادہ تکرار بھی کرے گا تاکہ اس میں پختگی آ جائے، اور اگر کہیں خامی ہے تو اس کو برطرف استاد کی مدد سے یا مباحثی کی مدد سے اسے برطرف کرے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ إِذَا قَلَّ السَّبْقُ، یعنی اگر درس قلیل ہوگا، وَكَثُرَ التَّكْرَارُ، اور اس کا تکرار یہ طالب علم اگر زیادہ کرے گا، وَالتَّأَمُّلُ، اور اس درس کے اوپر تأمل زیادہ کرے گا، تو اس کے نتیجے میں یدرکو، یہ اس مطلب کو کیا کرے گا؟ درک کر لے گا، ویفہمو، اور اس مطلب کو کیا کر لے گا؟ یہ طالب علم سمجھ جائے گا۔
جب ایک مطلب کو طالب علم اچھی طرح سے درک کر لے، اچھی طرح سے سمجھ لے، تو اس مطلب کے اوپر یہ طالب علم پختہ ہو جائے گا اور اب اس کو یہ مطلب اس کے ذہن سے کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مدعا کے اس بات کے لیے ایک ضرب المثل لے کر آ رہے ہیں، اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کر چکا ہوں کہ ضرب المثل جو معاشرے میں رائج ہوتی ہیں، انہیں بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے معاشرے میں موجود ہیں، لوگ ان سے مانوس ہیں۔ جب آپ اس کو اپنے علمی مطالب میں لے کر آ رہے ہیں تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ تو بات مسلم ہے، ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس میں مطلب کی تائید بھی کر رہی ہے، تو یہ نہیں مطلب جو بیان ہو رہا ہے یہ بالکل درست مطلب بیان ہو رہا ہے۔ لہٰذا ضرب المثل ہے، وقیل حفظ الحرفین خیر من سماع ورقتین، یعنی ضرب المثل یہ ہے کہ اگر انسان دو لفظ اچھی طرح سے یاد کر لے تو یہ دو لفظ دو صفحے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، جو انسان کو یاد نہیں ہوئے۔ یعنی انسان دو صفحے پڑھ لائے، مطالعہ کیے لیکن اس کے ذہن میں بھی نہیں بیٹھے، دل میں بھی نہیں بیٹھے، عمل بھی نہیں کیا ہے، تو ایسے دو صفحوں کو پڑھنے کا انسان کو فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ انسان دو لفظ یاد کر لیتا کہ جو دو لفظ اس کے لیے مفید فائدہ اور مثمر ثمر واقع ہوتے۔ لہذا فرما رہے ہیں حفظ الحرفین خیر من سماع ورقتین، دو حرفوں کو حفظ کرنا دو صفوں کو پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ فَإِنَّهَا، کیوں؟ چونکہ یہ دو صفحے پڑھ لے گا آدمی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا تَحَاوَنَ فِي الْفَهْمِ، یعنی یہ دو صفحے جو اس نے پڑھے ہیں، یہ دو صفحے پڑھنا اس کے لیے تحاون فی الفہم کا باعث بنے گا۔ یعنی تحاون یعنی سستی، وجود میں سستی آئے گی۔ اس نے دو صفحے پڑھے ہیں، ان دو صفحوں کو پڑھنے کے بعد جو اس نے سمجھا بھی نہیں ہے، پڑھ بھی لیا ہے، تو کسل ہو جائے گا، سست ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس روش کو جاری رکھے گا تو آہستہ آہستہ وہ حوزہ علمیہ سے، یونیورسٹی سے اور کالجز سے فرار ہو جائے گا اور آگے نہیں پڑھے گا۔ لہٰذا فَإِذَا تَحَاوَنَ، یعنی اگر وہ سستی کرے، سہل انگاری کرے، فِي الْفَهْمِ، سمجھنے میں، اور دو صفحے پڑھ لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْتَهِدْ مَرَّةً، اور ایک ہی مرتبہ وہ کوشش نہیں کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ کوشش نہیں کرتا، سستی کا اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، او مرتين، ایک دفعہ نہیں کرتا، دو دفعہ یہ کوشش نہیں کرتا ہے، تو ایک دفعہ نہ کرنے سے، دو دفعہ نہ کرنے سے یعتادو، یہ اس کو عادت ہو جائے گی اس سستی کی اور اس سہل انگاری کی کہ ایک دفعہ مطالعہ کر لیا بس کافی ہے، دو دفعہ مطالعہ کر لیا کافی ہے، دو تین چار صفحوں کا مطالعہ کر لیا کافی ہے، لیکن اس کو بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ چونکہ اس نے تأمل نہیں کیا ہے، اس نے دقت نہیں کی ہے، اس نے فہم اختیار نہیں کیا ہے، تو نتیجتاً اس کا یہ ہوگا کہ یہ فہم کے بغیر سمجھنا اس کی عادت بن جائے گا۔ تو اب جب عادت ہو گئی تو اس عادت کے نتیجے میں فلا یفہم الکلام، کلام الیسیر، یعنی وہ جو آسان بات ہے اگر وہ بھی آپ اس کے ذہن میں ڈالنا چاہیں گے تو وہ اس آسان بات کو بھی درک نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا پھر میں عبارت پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ وقیل حفظ حرفین خیر من سماع ورقتین، دو لفظوں کو یاد کرنا دو ورقوں سے پڑھنے سے بہتر ہے۔ فَإِذَا تَحَاوَنَ، یعنی اگر وہ سستی کا مظاہرہ کرے، کاہلی کا مظاہرہ کرے، کہاں مظاہرہ کرے؟ فی الفہم، یعنی فہم میں مظاہرہ کر رہا ہے سستی کا۔ وَلَمْ يَجْتَهِدْ، اور کوشش نہیں کر رہا، مرتن او مرتين، ایک ہی دفعہ کوشش نہیں کر رہا ہے مطلب کو سمجھنے میں، دو دفعہ کوشش نہیں کر رہا ہے مطلب کو سمجھنے میں، تو یعتاد ذالک، تو یہ اس کو عادت ہو جائے گی کہ وہ 4 یا 5 دفعہ جب تک تکرار نہ کر لے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اگر وہ اس کو یہ عادت ہو گئی کہ مطلب کو سمجھنے کے لیے زیادہ تکرار کرے اور بغیر دقت کے اس کو سمجھ ہی نہ آئے، تو پھر یہ عادت جو ہے فلا یفہم، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کلام الیسیر، یعنی آسان بات بھی اگر آپ اس تک منتقل کریں گے تو یہ بات اس کو درک نہیں کر پائے گا۔ فینبغی، پس سزاوار ہے ایک طالب علم کے لیے، ان یتہاون فی الفہم، کہ وہ مطالب کو سمجھنے میں ہرگز سستی کا مظاہرہ نہ کرے، بل یجتہد، بلکہ اس طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کیا کرے؟ کوشش کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے،
وَيَدْعُوَ اللہ، اور صرف کوشش ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنی کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کوشش میں برکت ڈالے، ثمرہ ڈالے، وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ طالب علم تضرع کرے، گریہ ازاری کرے، فَإِنَّهُ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ، کیوں تضرع کرے، کیوں دعا کرے، کیوں گریہ ازاری کرے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے اس شخص کو کہ جو اسے پکارتا ہے، جو اسے خطاب کرتا ہے، جو اسے مطالبہ کرتا ہے۔ وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ رَجَاهُ، اور وہ نا امید نہیں کرتا ہے اس شخص کو کہ جو اس کے اوپر امید لگائے بیٹھا ہے، آس لگائے بیٹھا ہے۔ وہ تحصیل علم کے لیے حوزہ علمیہ میں آیا ہے، خداوند متعال سے اس کی آس ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تضرع کر رہا ہے، تو خداوند متعال یقیناً اس کو نتیجہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مطلب ہے جو آج ہم نے اس کتاب شریف آداب المتعلمین سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نورانی دسترخوان سے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مطلب سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی، مطلب سمجھنے میں فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مطلب رہ گیا ہو جس کی آپ کو ضرورت ہو مزید وضاحت کی، تو آپ اسی ویڈیو کے ڈیٹیل میں کویسچن میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔